Assalamu alaikum and welcome to the first episode of our new podcast series called LLN Podcast. I am Shah Nawaz Ali and today we have with us the Director UN of Foreign Ministry of Pakistan, Ms. Farina Arshad. Assalamu alaikum ma'am. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? Alhamdulillah. Ms. Farina has served in France and Switzerland and in Bangladesh and she was the 37th common batch of the CSS exams. ہم ان سے آج پوچھیں گے کہ ان کی جرنی کیسی رہی فورن سروسز میں. ہاؤ ڈڈ شی کم اباؤٹ the foreign services office. What was it like serving Pakistan in these different countries? تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے سوال سے کہ آپ کی موٹیویشن کیا تھی ٹو جوائن دا سول سروسز، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ایک ایسے انسان کے لیے جو تیاری کرے ایگزام کے لیے ٹو ٹیپ انٹو دا رائٹ سارٹ آف موٹیویشن جب وہ ایگزام کی تیاری کرے. آف کورس پاکستان سرو کرنا تو سب کا ایک بنیادی مقصد ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کیا چیزیں تھیں جو آپ کے دماغ میں چل رہی تھیں جب آپ نے تیاری شروع کی ایگزام کی؟ جب میں نے ایگزام کی تیاری شروع کی تو میری پرائمری موٹیویشن تھی ایک اچھی جاب حاصل کرنا. آئی تھنک کہ پاکستان میں سول سروس ابھی تک ان جابس میں سے جو بہت پریسٹیجیس ہیں اور لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں سول سروس میں. آئی تھنک پرائمریلی یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ میں سول سروس صرف سول سروس میں نہیں جانا چاہتی تھی، میں فورن سروس میں جانا چاہتی تھی. سو فورن سروس واز مائی چوائس اینڈ آئی تھنک دس واز مائی اونلی چوائس. اور اگر مجھے فورن سروس نہیں ملتی تو آئی ڈونٹ نو کہ میں ری اپیئر ہوتی اور کتنی بار ہوتی. تو فورن سروس واز مائی چوائس اینڈ آئی تھنک دس واز مائی موٹیویشن آلسو. صحیح. ایک تو اگر آپ کو فورن سروس نہ ملتی تو یو ووڈ ہیو لیفٹ دا پوزیشن اینڈ دین اپلائیڈ اگین. آئی تھنک بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جن کو اپنی مرضی کا گروپ نہیں ملتا سول سروس ایگزام میں، وہ دوبارہ ایگزام دیتے ہیں اور امپروو کر کے پھر سے ٹرائی کرتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کا گروپ ہے اس میں آ جائیں. اور ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو امپروو کر کے اپنے مارکس دوبارہ ری اپیئر ہو کے گروپ چینج کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل پہلے وہ انکم ٹیکس میں تھے، دوسری بار ایگزام دے کے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آ جاتے ہیں یا پولیس میں آ جاتے ہیں یا فورن سروس میں آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کو ان کی مرضی کا گروپ ملے. صحیح صحیح. So job security was one of your top motivations. Great. LRN چونکہ primarily ایک لرننگ پلیٹفارم ہے رائٹ، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ CSS کے لیے اسپائر کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی پریپریشن تھی وہ کس طرح کی تھی؟ what was your preparation journey like? شروع کس طرح کی اور آخر تک کس طرح آپ اس کو لے کے چلیں؟ تو جس وقت میں نے CSS کے ایگزام دینے کے بارے میں سوچا اور ڈیسائڈ کیا سیریسلی، تو اس وقت میں 9 to 5 جاب کری تھی. اور 9 to 5 جاب کرنے کے ساتھ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں اس طرح سے پڑھوں جس طرح سے لوگ پڑھ رہے تھے میرے ارد گرد جو ایگزام کی تیاری کر رہے تھے. تو میں یہ کہوں گی کہ میرا ایکسپیرینس اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ میں نے اتنے زور و شور سے تیاری نہیں کی جس طرح آپ سنتے ہیں کہ CSS کا ایگزام دے رہا ہے، اس نے جاب چھوڑ دی ہے، صبح سے لے کے شام تک تیاری ہو رہی ہے. ہم نے تو یہ سنا یہی طریقہ ہے تیاری کرنے کا. آئی تھنک کہ ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ اپروچ کام کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ سب لوگ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کام کرتا ہے اور کوئی بھی ایک اپروچ سب کے لیے کام نہیں کرتی. اسی طرح میرا خیال ہے کہ میرا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ شاید اگر میں سارا دن پڑھتی رہتی تو میرے لیے مشکل ہو جاتی، میں اتنا زیادہ میں بھی نہیں پڑھ پاتی. تو یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی کہ میں 9 to 5 جاب کری تھی اور میرے پاس ایک اور ڈائیورژن تھی کہ میرا مائنڈ دن کے وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے. بٹ جب آپ ایک چیز پہ فوکسڈ ہوتے ہیں آئی تھنک کہ بیک آف یور مائنڈ وہ چیز چلتی رہتی ہے. تو چاہے آپ جاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ تیاری کر رہے ہیں، تو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ وہی چیزیں پک کرتے ہیں جو آپ کے خیال میں آپ کو ہیلپ کریں گے. آپ سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہیں، آپ وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. بالکل. آئی تھنک ہر چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے، ہر چیز آپ کو انفارم کرتی ہے. آپ کا برین بڑی کریٹیو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ہم بہت ساری انفارمیشن ریٹین کرتے ہیں. تو ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں CSS کی تیاری کر رہا ہوں، میں اردو کا اخبار نہیں پڑھوں گا، انگلش کا اخبار پڑھوں گا یا ڈان نہیں پڑھوں گا، میں ایکسپریس ٹریبیون پڑھوں گا. آئی تھنک ہر چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے. ٹرو. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ بہت سے لوگ جو آپ نے خاص طور پہ بات کی اردو کے اخبار پڑھنے کی اور انگریزی اخبار پڑھنے کی، لوگ انفارمیشن ریٹین نہیں کرتے، لوگ صرف انگریزی اخبار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اچھا، آپ نے کہا آپ 9 to 5 جاب کر رہی تھیں، آپ اس کے بارے میں کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ واٹ واز یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور کس طرح 9 to 5 جاب سے کس طرح CSS کی طرف کس طرح آئی ہیں؟ سو جب میں نے ماسٹرس کیا تو اس کے بعد امیڈیٹلی میں نے ہمدرد یونیورسٹی میں جاب شروع کر دی. میں وہاں بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر تھی. تو آئی ورک دیئر فار 1.5 years مے بی مور. اس وقت آلریڈی ہی میرے ذہن میں تھا کہ میں CSS کا ایگزام دوں گی، لیکن چونکہ میں نے امیڈیٹلی جاب اسٹارٹ کر دی تو تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ میرا اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی کہ ابھی میں جاب پہ فوکس کر رہی ہوں.
اینڈ دین ان دا مڈل آف دا جاب میں نے سوچا دوبارہ سے کہ میں ایگزام دوں گی. اینڈ دین میں نے سوچا اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کرنے کے لیے میں نے ایک اکیڈمی جوائن کر لی, جس کی وجہ سے میرا خیال تھا کہ میں فوکس بہتر کر پاؤں گی. تو آئی جوائنڈ این اکیڈمی along with my job. اب جاب کے ساتھ تو شام میں اکیڈمی, دن میں جاب. دن میں جاب. دیٹ از ٹف. اچھا ماسٹرز کس چیز میں تھا آپ کا؟ ماسٹرز بزنس ایڈمنسٹریشن میں, فائنینس میجر کے ساتھ. اچھا MBA. دیٹ از اے ویری لیتھل کمبینیشن ٹو کپل ود فارن سروسز. تو اچھا آپ نے ایگزام دے دی, ایگزام کی تیاری کر لی, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بتائیں جو اکیڈمی سے آپ نے تیاری کی تھی, پریپریشن کی جو جرنی تھی آپ کی, اس میں اس تیاری نے کتنا رول پلے کیا تھا؟ واز اٹ ہیلپ فل یا پھر وہ آپ کو لگا آپ نے بس پیسے پھینک دیے؟ آئی تھنک کہ اکیڈمی واز ویری ہیلپ فل اینڈ آئی ووڈ سے دس فار پرائمریلی 2 reasons. ون, فار ایگزامپل انگلش لینگویج کا پیپر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹف ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. تو جس اکیڈمی میں جا رہی تھی, اس اکیڈمی میں جو انگلش لینگویج کے پروفیسر تھے وہ CSS کے پیپرز بھی مارک کرتے رہتے. تو وہ آپ کو یہ بتا دیتے تھے کہ جب ان کے پاس مینول آتا ہے فار ایگزامپل کہ ایگزام میں سے کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں, تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے کے پیپر میں آپ کے پیراگرافس کوہیرنٹ ہونی چاہیے, ہر پیراگراف کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور انفارمیشن وہ ہونی چاہیے جو اپروپریٹ, فار ایگزامپل دس سارٹ آف تھنگ. تو آپ کو یہ چیزیں میں بھی کتابیں پڑھنے سے پتہ نہیں چلتی, کیونکہ ایک بندہ جس نے آلریڈی اس کے اوپر سرو کیا وہ آپ کو ایسی چیزیں بہتر بتاتا ہے. ایک یہ پوائنٹ. دوسرا یہ کہ آپ چیزوں کے ساتھ کرنٹ ہو جاتے ہیں. کہ اگر آپ بکس سے تیاری کریں, آپ مارکیٹ گئے, آپ نے بکس لے لی, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کون سے سبجیکٹس لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں, اور پچھلے سال کس سبجیکٹ میں لوگوں کے زیادہ نمبر آئے ہیں, یا کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ زیادہ سو کالڈ اسکور کر رہا ہے. آئی تھنک دس کائنڈ آف اسٹریٹ انفارمیشن آپ اکیڈمیز سے زیادہ بہتر حاصل کر سکتے ہیں. تو ادر دین دیٹ آئی تھنک اکیڈیمکلی آلسو آپ نے سبجیکٹس چوز کرنے ہیں وہاں پہ جو آلریڈی CSS جن لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ آپ کو پک کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے کون سا سبجیکٹ آپ کے لیے پک کرنا فار ایگزامپل بہتر ہوگا. چلیں اکیڈمی سے آپ نے تیاری کی, CSS ایگزام کلیئر کیا, اس کے بعد کیا؟ کین یو پلیز ڈیلو انٹو مور ڈیٹیل اباؤٹ ایگزام آپ نے کلیئر کیا, کس طرح پتہ چلا ایگزام کلیئر کیا, اس کے بعد کیا انٹرویو, آگے جوائننگ, ایک رن تھرو اگر آپ دے سکیں ہمیں اپنی جرنی کا. آف کورس. تو ایگزام ہمارا فیبرری مارچ میں ہو گیا تھا. مارچ میں آپ نے ایگزام دیا, اس کے بعد آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے 3-4 months لگیں گے, 5-6-7, بیکاز اٹ از ریئلی انسرٹن. FPSC آپ کو کبھی نہیں بتاتی ایگزیکٹلی کب آپ کا رزلٹ آئے گا. What were those 3-4 months like? مطلب آپ نے جاب واپس اسٹارٹ کر دیا, آپ نے کہا میرا تو نہیں ہوگا, یا پھر آپ کو کانفیڈینس تھا کہ میرا ہوگا؟ ایکچولی میں نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا ٹو بی آنیسٹ. میں کیونکہ جاب کری تھی تو میں آلریڈی بہت بزی تھی, اور اس کے علاوہ ان دا مین وائل FPSC میں نے ایک اور جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا منسٹری آف فائنینس میں, وہ بھی میری ہو گئی, میں نے وہاں پہ جوائن کر لیا. آئی واز ریئلی بزی. تو بائی دا ٹائم میرا رزلٹ آیا میں منسٹری آف فائنینس میں جوائن کر چکی ہوئی تھی. اچھا. تو رزلٹ واز آف کورس ایکسائٹنگ, آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ نے ریٹن ایگزام کلیئر کر لیا, کیونکہ پاکستان سے ہزاروں لوگ ایگزام دیتے ہیں اور مے بی 1000 اینڈ سم تھنگ وڈ کوالیفائی دا ریٹن پارٹ. تو بہت ایکسائٹنگ ہوتا ہے. آپ کے دوست بھی جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ایگزام دیا ہوتا ہے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رزلٹ کب آ رہا ہے, کس کا کیا رزلٹ آیا, لیکن ریٹن رزلٹ میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کتنا اسکور کیا ہے, کس نمبر پہ آپ آگے ہیں. دین اس کے بعد آپ سائیکولوجیکل اور انٹرویو جب دیتے ہیں, اور اس کے بعد فائنل میرٹ ڈیسائڈ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے گروپس ایلوکیٹ ہوتے ہیں. تو آلموسٹ 1.5 year سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے بفور یو نو کہ آپ سکسیزفل ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ چلیں اب یہ ڈیسائڈ ہو گیا کہ آپ سکسیزفل ہیں, اس کے بعد کیا؟ مطلب آپ اکیڈمی جاتے ہیں رائٹ, وہ جرنی کس طرح گیا وہ اگر آپ بتا سکیں تو. سو آپ کا رزلٹ جب آتا ہے تو فائنل ایلوکیشنز FPSC اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کر دیتی ہے. اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کون سا گروپ ایلوکیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کے بعد ایک لیٹر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے, جس میں وہ آپ کو جاب آفر کرتے ہیں, اور آپ کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ تک آپ اپنی ایکسیپٹنس ان کو بتا دیں. آپ اس کا جواب دیتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹنس دے دیتے ہیں کہ جی ہم یہ سروس جوائن کریں گے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سول سروس اکیڈمی جوائن کریں, فار ایگزامپل 1 January سے یا 1 June, وین ایور, جب بھی کورس اسٹارٹ ہو رہا ہوگا نیکسٹ. اور اس وقت تک آپ ویٹ کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں کہ آپ اکیڈمی میں جا کے کیا کریں گے. اور اکیڈمی میں بھی آپ سے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سول سروس کا ایگزام کلیئر کر لیا, انٹرویو کر لیا, بس جاب ڈن. آئی تھنک جب آپ اکیڈمی میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ سول سرونٹس ہیں, آپ کریم آف پاکستان ہیں, یو آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ اینڈ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی دا بیسٹ آف دا بیسٹ اینڈ کنٹینیو ٹو بہیو لائک دا بیسٹ آف دا بیسٹ, اینڈ آئی تھنک وی آل ڈو. So after passing out from the Civil Services Academy, where did you go from then? From there, آپ اس کے بعد کہاں گئیں اور کس طرح سے, how did you end up, let's say, in Switzerland?
اوکے سو سول سروس اکیڈمی کے بعد آپ کی اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے. سو فارن سروس کے لیے آپ فارن سروس اکیڈمی جائیں گے جو کہ اسلام آباد میں ہے. سو وی آل کیم ٹو اسلام آباد. اور جب ہم فارن سروس میں آتے ہیں تو ہم اپنی جوائننگ منسٹری میں ہی دیتے ہیں, ہم اکیڈمی میں جوائننگ نہیں دیتے. سو وین وی کم ٹو اسلام آباد وی جوائن دا فارن منسٹری سنس دیٹ ڈیٹ. اور اس کے بعد ہماری اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے. اور چونکہ اکیڈمی میں ٹریننگ میں ہمیں ہمارے بہت سارے امبیسڈرز اور سروس کے آفیسرز پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے ہم بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں کہ سروس میں ہمارا ایکسپیرینس کیسا ہوگا. اسی وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہی رائٹ اوے ہم منسٹری میں کچھ عرصہ سرو کریں گے, اس کے بعد ہم لینگویج ٹریننگ کے لیے چلے جائیں گے. اور کون کون سی لینگویجز ہوں گی, کون سی لینگویجز زیادہ ساٹ آفٹر ہیں, کون سی لینگویجز زیادہ اچھی ہیں, کہاں پہ آپ زیادہ انجوائے کریں گے, کہاں پہ لائف زیادہ اچھی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. So you get to decide that on your own, یا پھر do they allocate the countries themselves? I think they do that themselves, right? So basically they ask you for choices. You give them your choices and then they decide based on the merit that you have. So merit is based on civil service exam or civil service academy ka result, foreign service academy ka result and FPOE all together. اچھا, مطلب میرٹ سائز کی جان نہیں چھوڑتا. نہیں چھوڑتا. اچھا اچھا, I get it. وہ جو کہتے ہیں کہ مطلب 10ویں کر لو آگے زندگی میں بہت آسانی ہے, وہ سچائی نہیں ہے اس کا مطلب ہے. I think it's a good thing. ہم ہر دن لرن کرتے ہیں اور ہر دن امپروو کرتے ہیں. We are better people than we were yesterday. Absolutely. Since you come from a very academic background and academic bhi aur saath mein since you did business administration, so you have an exposure of the corporate background as well. When you joined the civil services, آپ کے خیال میں جو کلچر تھا وہ کس طرح سے ڈفرینٹ تھا؟ ڈیڈ یو گیٹ اینی کلچرل شاک؟ کچھ آپ کو ایسا لگا کہ جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ویسا آپ کو اب کرنا پڑ رہا ہے, کچھ برا لگا, ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوئی کوئی, اس کے اوپر اگر آپ بتا سکیں کچھ. آئی تھنک ایڈجسٹ کرنے میں مجھے مشکل نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ فارن سروس جو ہے اور اس کا ایکسپیرینس پرابیبلی دوسری سروسز سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لحاظ سے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پبلک ڈیلنگ نہیں ہے. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارن سروس کے کیا لوگ کیا کام کر رہے ہیں مے بی عام لوگوں کو ہر دن پتہ نہیں چلتا. جیسے پولیس میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو واسطہ پڑے گا ایک عام آدمی سے ہر دن پولیس اسٹیشن میں. اسی طرح آپ ایڈمنسٹریٹو سروس میں ہیں, آپ ڈی سی ہیں, آپ کا روز واسطہ پڑے گا. لیکن فارن سروس میں جنرلی لوگوں سے آپ کو کم ڈیل کرنا پڑتا ہے کمپیریٹیولی. جب آپ مشنس میں ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اٹیسٹیشن کے لیے لوگ آتے ہیں, پاسپورٹس بنوانے کے لیے آتے ہیں, تو آپ ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن اتنا زیادہ نہیں. تو ہمارا زیادہ فوکس اکیڈیمک ہے. فار ایگزامپل 2 کنٹریز کے ریلیشنس کیا ہیں, کیسے امپروو ہو سکتے ہیں, کون کون سے ایریاز آف کوآپریشن ہیں جہاں پہ ہم اور کام کر سکتے ہیں, کون سا نیا ایگریمنٹ سائن کر سکتے ہیں, یا ایجوکیشن کے لیے کون سی فیسلٹیز ڈھونڈ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس کہاں ہو سکتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اچھا مس فرینا, ایک تھوڑا ذاتی سوال ہے, لیکن کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ منسٹری آف فائنانس والی نوکری لے لی ہوتی, یہ نہ کی ہوتی, یا پھر یو آر ایبسلیوٹلی ہیپی ود دس جاب؟ آئی تھنک آئی ایم ایبسلیوٹلی ہیپی, الحمد للہ. صحیح ہے. اب ایک اور سوال ہے, یہ اگین پرسنل سے زیادہ تھوڑا اوپینینیٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ از دیر اے گلاس سیلنگ ان دا سول سروسز آف پاکستان؟ ٹو پٹ اٹ ان جنرل ورڈز, کیا مساوی سلوک کیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو مین, اور کتنی حد تک یہ پریولنٹ ہے, اور آپ کو اس نے کس طرح سے افیکٹ کیا اگر ہے تو؟ آئی تھنک سب سے اچھی بات سول سروس میں یہ ہے کہ آپ کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا ایکول پارٹیسپیشن انشور کرنے کے لیے. سو جب ہم سول سروس ایگزام دے کر آتے ہیں تو ویمن اینڈ مین کم ایکولی, اینڈ دین آپ میرٹ کے حساب سے ایلوکیشنس ہوتی ہیں, اینڈ دین ویمن ہیو اے 10% کوٹا ایز ویل. سو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے آئی ووڈ سے فار ویمن ان ٹرمز آف ایلوکیشن ٹو سول سروس. Isn't that 10% more targeted towards, let's say, mobility issues and women who are not able to access these services? Preferential تو I think اس کو نہیں کہنا چاہیے, right? آئی تھنک کہ میرا یہ خیال ہے ان مائی ایکسپیرینس ان دا فارن سروس آف پاکستان, چونکہ ہمارے پاس ایکول اپرچونیٹیز ہیں, تو خواتین میرے خیال میں میرٹ کے اوپر کمپیٹ کر کے آتی ہیں. وہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ آپ ان کو خواتین کی سیٹس دے رہے ہیں. یہ جو 10% ہے یہ ایگزامینیشن کلیئر کرنے کے بعد ہوتا ہے ایکچولی. جب سیٹس ایلوکیٹ ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اگر 200 سیٹس ہیں اس سال, اور 200 میں سے 10% سیٹس جو ہیں وہ صرف خواتین کو جائے گی, سو 200 میں سے 10 مینس 20 سیٹس وڈ بی فار ویمن. باقی 180 میرٹ پہ ڈیسائڈ ہوگی, اس میں بھی خواتین آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں خواتین پہ ریسٹرکشن ہے آنے کے لیے. تو آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ ان اے وے, بیکاز ہماری سوسائٹی میں جاب سیکٹر میں خواتین کی پارٹیسپیشن کمپیریٹیولی کم رہی ہے, جو کہ اب امپروو ہو رہی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں جو ریسنٹلی بیچز آئے ہیں, آئی تھنک ان میں 50 پارٹیسپیشن ہے. That's great. سو اٹس این امپروومنٹ آلریڈی. چلیں اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. If it is going towards 50, so that is great.
ایک اور سوال یہ ہے کہ مطلب ہم اکثر ہی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا پھر ایک جنرل پرسیپشن مارکیٹ میں یہ ہے کہ ایک بڑا یوٹوپیا سراؤنڈ کرتا ہے ریگارڈنگ سول سروسز کہ بھائی افسری ہے, کام شام تو کوئی ہے نہیں, اور بس جا کے بیٹھنا ہے, نوکری ہے, نوکر چا کر آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ اف دیٹ از ناٹ ٹرو تو جو کام ہے کہ آیا وہ مشکل ہے؟ اگر وہ مشکل ہے تو وہ کتنا مشکل ہے؟ لیٹس سے فار somebody, اگین آئی وڈ برنگ جینڈر انٹو دس, لیٹس سے کوئی خاتون ہے جو ساتھ میں اپنا خاندان بھی سنبھالتی ہیں, ان کے لیے کتنا مشکل ہے؟ آئی تھنک ہم نے بات کی فیسلٹیز کی ٹرمس میں, تو مے بی بیسک فیسلٹیز سول سرونٹس کو دی جاتی ہیں اور وہ ویری کرتی ہیں سروس سے سروس میں. فار ایگزامپل جو سروسز پولیس اور ایڈمنسٹریٹو سروس کو مل رہی ہیں وہ سروسز میں بھی کامرس کو, فارن سروس کو نہیں مل رہی ہوں گی. دیٹ ڈپینڈس کہ آپ کی نیچر آف جاب کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جاب میں ہیں سو آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ وہ جاب کریں گے, چاہے آپ کسی بھی جاب میں, پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں, ایون آپ دہاڑی کر رہے ہیں, مزدور ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ وہ جاب کریں گے. اینڈ آئی تھنک کہ جب ہم خود بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ٹو دا ٹرو اسپرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود بھی سیٹسفائڈ فیل کرتے ہیں. تو جو لوگ جاب کو جاب سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کو انجوائے کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ ویلیو ایڈ بھی کرتے ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ خواتین کے لیے ڈفیکلٹیز کیا, آئی تھنک خواتین کے لیے جنرلی ڈفیکلٹیز ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ڈفرینس اتنا نہیں ہے. اس لیے کہ جو خواتین پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں ان کے بھی ٹائمنگز ڈفرینٹ ہیں, ان کو بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ کام ختم کر کے گھر جائیں گی, گھر کو بھی دیکھیں گی, کھانا بھی بنائیں گی, بچوں کو ہوم ورک بھی کروائیں گے اینڈ ایوری تھنگ. سو سیم یہاں پہ سول سرونٹس کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ مے بی گورنمنٹ آفیسز میں بہت ساری جگہوں پہ جیسے ڈے کیئر سینٹرز گورنمنٹ نے اوپن کیے ہیں. ہمارے اپنے آفس میں, فارن آفس میں ایک ڈے کیئر سینٹر ہے, اور اس طرح کی فیسلٹیز جو کہ خواتین اپنے بچے چھوٹے ہیں ساتھ لا سکتی ہیں, دیکھ سکتی ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جا کے اف دے نیڈ ٹو میڈ کو ساتھ لا سکتی ہیں ایٹسیٹرا. سو آئی تھنک ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ یہ ایزی کیا جائے خواتین کے لیے. چلیں, دیٹ از ویری ریفریشنگ ٹو ہیئر. ایک اور سوال میرا یہ تھا, چونکہ آپ نے کہا کہ بیکاز دیر از ناٹ اے لاٹ آف ڈفرینسیشن بٹوین دا جینڈرز ان فارن سروسز, آپ کے خیال میں یہی جو مساوی سلوک ہے یہی پریویلنٹ ہے باقی ڈپارٹمنٹس آف دا سول سروسز میں بھی, یا پھر یو تھنک کہ مور جو پبلک فیسنگ رولز ہوتے ہیں لیٹس سے ان پولیس یا پھر ان دا ایڈمنسٹریٹو سروسز, وہاں پہ خواتین کے لیے مشکلات زیادہ ہو سکتی ہیں؟ بیکاز as you said, the office is very conducive to both men and women, lekin the people might not be, and as public facing the role is, it's going to get more difficult, right? Actually میرا ایکسپیرینس چونکہ فارن سروس میں, سو مے بی یہ اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ میں کامنٹ کروں کہ باقی کی سروسز کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو میں آپ کو فارن سروس کے بارے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ جب فار ایگزامپل پرائم منسٹر آف پاکستان وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ بیجنگ میں پوسٹڈ ہیں, آپ ایک خاتون آفیسر ہیں, آپ میل آفیسر ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, رات کو 12 بجے تک آپ وہاں کیمپ آفس میں بیٹھے ہوں گے, آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ جو چیزیں مٹیریل, ٹاکنگ پوائنٹس, بریف, صبح کی میٹنگ اسکیجول کرنا, کارز کی موومنٹ اینڈ واٹ ناٹ, وہ سب آپ اتنا ہی کریں گے جتنا آپ کے میل کولیگس کریں گے, چاہے آپ کے بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے اور 12 بج گئے آفس میں, یو وڈ اسٹل ڈو اٹ. سو آئی تھنک اس لحاظ سے ایکویلٹی بھی ہے, وچ از اے سینس آف ایکول پارٹیسپیشن, اور آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے کہ یو آر نو لیس دین مین ان یور سروس. So that is great. You currently serve as a Director UN in the Foreign Ministry, right? اس کے علاوہ آپ نے کن پوزیشنس پہ سرو کیا ہے؟ کین یو گیو اے لٹل ڈیٹیل اباؤٹ دوز پوزیشنس؟ سو جب میں نے منسٹری جوائن کی تو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر چائنا تھی. اچھا. اور چائنا کے ساتھ ہمارے بہت ایکسٹینسو تعلقات ہیں, سو دیٹ واز اے گریٹ لرننگ ایکسپیرینس. اس کے بعد میں لینگویج پہ چلی گئی, میں نے فرینچ لینگویج کی. اس کے بعد جب میں واپس آئی تو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر یورپ تھی. اس کے بعد میں پوسٹنگ پہ بنگلہ دیش چلی گئی, اور جب میں وہاں سے واپس آئی ہوں تو میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیومن رائٹس تھی جو کہ UN ڈویژن میں ہے. اینڈ اس کے بعد میں ڈائریکٹر اکنامک کوآپریشن تھی. اس کے بعد میری پوسٹنگ جنیوا ہو گئی, اور جب میں واپس آئی تو پھر میں ڈائریکٹر UN تھی. ڈائریکٹر اکنامک کارپوریشن کہاں تھیں آپ؟ منسٹری میں. اچھا, منسٹری میں. آل آف دیز ساؤنڈ ویری فینسی ٹو می آنیسٹلی. لائک so what does one do as a director of economic cooperation? وہ یہی فارن کنٹریز کے ساتھ جو آپ کے اکنامک ٹائز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی کام ہوتے ہیں کیا؟ سو فار ایگزامپل بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو اکنامک کوآپریشن کے لیے کام کرتی ہیں. سو جیسے WTO ہے فار ایگزامپل, تو WTO سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ آپ کے ڈائریکٹر اکنامک کوآپریشن ڈیل کریں گے. اور ادروائز بھی جو ایگریمنٹس آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ سائن کریں گے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کریں گے, آف کورس وہ کامرس منسٹری کی ڈومین ہے, لیکن وہاں سے ایگریمنٹ ہمیشہ فارن منسٹری میں آئیں گے پروسیس کرنے کے لیے.
اور پھر وہ ٹیریٹوریل سائڈ دیکھے گی. فار ایگزامپل اگر آپ ٹرکی کے ساتھ کریں تو وہ ٹرکی کا ڈیسک جو ہے وہ بھی دیکھے گا اور آپ بھی دیکھو گے. سو دس از اے مکس آف اے لاٹ آف تھنگس related to economic affairs, of course. ٹھیک ہے, صحیح ہے. And what is your job as the Director UN currently, the current position that you're at? So the current portfolio deals with the UN Security Council, the reform process, peace and security, peacekeeping missions, then also criminal law جو کہ UN کے فورم پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, cyber security. Kashmir? Yeah, Kashmir, of course. We all deal with Kashmir, I think. In one capacity or another, the Foreign Office is required to deal with it. اچھا, ایک جنرل پرسیپشن ہے in the market about not just foreign services یا civil services, about any government position. It's that they're very outdated. They're very paper-based. They've not embraced the technology as other countries have, as other sectors have. How much do you agree to that? Being in the foreign services, do you think یہ ایک الزام ہے یا پھر فارن سروسز میں ایسا نہیں ہوتا ہے, یا پھر آپ کے خیال میں ایک سچی بات ہے؟ آئی تھنک ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے میں تو ہم کوئک ہیں ایز اے نیشن بھی. آپ دیکھ لیں براڈلی پاکستان میں ہم نے ٹیکنالوجی کو بہت کوئکلی امبریس کیا, لیکن گورنمنٹ کے کچھ سسٹمز ہیں جو رولس پہ چلتے ہیں. فار ایگزامپل گورنمنٹ رولس کے اندر فائل مسٹ ہے, آپ کچھ بھی کر لیں آپ نے فائل پہ ہی پروسیس کرنا ہے. ابھی ایک ای سسٹم میرا خیال ہے فائلنگ کے لیے لانچ کیا جو کہ سب منسٹریز میں ابھی آپریشنل نہیں ہوا, پارشلی فورن منسٹری میں بھی آپریشنل ہے. تو آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں آٹومیشن پہ اور ڈیجیٹل سسٹمس پہ, لیکن ابھی کمپلیٹلی نہیں گئے. صحیح. Since you have worked with a lot of international offices, of course, a lot of international organizations, as you mentioned, آپ کے خیال میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہم امبریس کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو, اس طرح سے آپ کے خیال میں ان لوگوں نے کیا ہم سے بہتر کیا ہے, یا ادھر بھی ابھی تک اسی طرح بیوروکریٹک مسئلے چل رہے ہیں جس طرح پاکستان میں چل رہے ہیں ویزاوی دا اڈاپشن آف ٹیکنالوجی؟ آئی تھنک ٹیکنالوجی کو مے بی انہوں نے ہم سے کوئکلی اڈاپٹ کر لیا, لیکن جو بیوروکریٹک مسائل کی بات ہے آئی تھنک کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے آبزرو کیا کہ وہ ہیں. وی آر ناٹ الون جہاں پہ اس طرح کے ہرڈلس ہیں کہ ہم سسٹم اورینٹیڈ ہیں یا ہم بہت زیادہ رولس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک ہر جگہ پہ اس طرح کے چیلنجز ہیں. کچھ لوگوں نے چیزیں جلدی چینج کر لی ہیں, اڈاپٹ کر لی ہیں, اور کچھ لوگوں نے نہیں کی, لیکن پرابلمس ہر جگہ پرسسٹ کرتے ہیں. آئی تھنک کوئی بھی جگہ پرابلمس سے خالی نہیں ہوتی. اگر کوئی پرفیکٹ سسٹم ہوتا تو کیا ہی بات تھی. کیا ہی بات تھی. اچھا, کبھی غصہ چڑھتا ہے مطلب آپ کا کام کوئی بیوروکریٹک پائپ لائن میں پھنس جائے, لیٹس سے فلانی جگہ سے فائل آگے نہیں جا رہی ہیں وہ, بیکاز بینگ اے سویلین, بینگ somebody who has to go through this process every day, be it about your visa, your passport, be it about some plot that you want to get approved, یا نقشہ اپروو کروانا, جو بھی. آپ کو as somebody who is on the other side of the table, does it anger you sometimes? Does it anger me sometimes کہ کوئی کام نہیں ہو رہا؟ آئی تھنک بینگ اے ہیومن ایوری بڈی از فرسٹریٹڈ سم ٹائمس کہ جیسے چیزیں آپ چاہتے ہیں ویسے نہیں ہو رہی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں تھوڑے سے اس کے اوپر اپنا ٹائم اور انرجی انویسٹ کرنی چاہیے کہ کبھی بھی چیزیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح آپ نے ایکسپیکٹ کی ہیں. سو یو شوڈ لرن ٹو لیو ود دا آلٹرنیٹیوز اینڈ یو شوڈ تھنک کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیسا ہوگا. وین یو ہیو مور آپشنز ٹو تھنک کہ آپ ایسا نہیں ہوگا تو کیا کریں گے. اگر فار ایگزامپل میں یہ والا پلاٹ لینا چاہتا ہوں اور کسی بھی وجہ سے یہ ٹائملی مٹیریلائز نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا. اف یو آلویز ہیو آپشنز اوپن اینڈ یو تھنک اباؤٹ ڈفرنٹ پاسبلٹیز دیٹ یو کین ڈو ود دا سیم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو, آئی تھنک یو وڈ بی لیس فرسٹریٹڈ. اینڈ آئی تھنک کبھی بھی کسی کی زندگی میں سب کچھ وہی نہیں ہوتا جیسا وہ چاہتا ہے. تو اگر کوئی بھی بندہ یہ کہے نا میں نے تو جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا, آئی تھنک آئی وڈ پرسنلی تھنک دیٹ دے آر ناٹ ٹیلنگ دا ہول ٹروتھ. آف کورس. اچھا, آپ کی لاسٹ پوسٹنگ جنیوا میں تھی, اس سے پہلے بنگلہ دیش میں. چلے بنگلہ دیش از مور اور لیس سملر ٹو لیٹس سے پاکستان یا ساؤتھ ایشیا. جنیوا کا یا پھر سوئٹزرلینڈ کا یا پھر فرانس کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, یو مسٹ ہیو انٹریکٹ ود دا گورننس سسٹمز آف دوز کنٹریز ایز ویل. How do you think their governance systems are different from Pakistan? Are they better? What are their problems, if there are any? And of course there are problems. We don't get to see them every day. ہمیں ہمیشہ یہاں پہ ایک پکچر پینٹ کر کے بتائی جاتی ہے کہ یار فرانس میں تو سب صحیح چل رہا ہے. تو if they have problems, what are they, and what are they doing better as compared to Pakistan that they are seemingly ahead of us? I think every country have a unique set of problems. تو آپ نے کہا فرانس کے پرابلمس یونیک ہیں, سوئٹزرلینڈ کے اور ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کسی بھی کنٹری کے پرابلمس سیم ہوں گے دوسری کنٹری کے ساتھ.
آئی تھنک اس کی پرائمری ریزن یہ ہے کہ سب کے گورننس سسٹم ڈفرینٹ ہیں, اور دوسری جو میرے خیال میں زیادہ بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ڈفرینٹ ہیں, لوگ ڈفرینٹلی سوچتے ہیں. ہم پاکستانی ڈفرینٹ ہیں, ہماری ایکسپیکٹیشنز اپنی گورنمنٹ سے ڈفرینٹ ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک بہت بڑی ینگ پاپولیشن ہے پاکستان میں, جن کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان کا سسٹم جلدی سے ٹھیک ہو جائے, سب کے لیے جابس ہوں, سب کے پاس اپرچونیٹیز ہوں, جو چیز وہ لائف میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں. آئی تھنک یہ ساری چیزیں بائی ڈیفالٹ سوئٹزرلینڈ میں, فرانس میں ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہ ان کے پرابلمز نہیں ہیں, یہ ان کے چیلنجز نہیں ہیں جو کہ ہمارے لیے پرائمری پرابلمس ہیں. فار ایگزامپل ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا پاکستان میں, اور دے اسٹرگل ٹو لیو ایچ ڈے. وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں, وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اسٹرگل کرتے ہیں ایچ ڈے. آپ کو اسٹریٹ پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے مل جائیں گے. تو آئی تھنک کہ ہمیں جو اپرچونیٹیز, جو فیسلٹیز, جو سرکمسٹانسز ملتے ہیں, وی شوڈ ٹرائی ٹو میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اینڈ آئی تھنک چونکہ آپ یہ پوڈ کاسٹ ہوسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سی ایس ایس اسپائر کر رہے ہیں, تو میں ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے, جتنے ریسورسز ہیں, جتنی انرجیز ہیں, آپ ان کا بیسٹ یوز کریں. آپ ٹرائی کریں کہ جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ ان کو آپٹیملی یوز کریں. اگر آپ ان کو اچھے سے یوز کریں گے, آپ خود سیلف سیٹسفائڈ ہوں گے. آپ ایگزام کلیئر کرتے ہیں نہیں کرتے, آپ سول سروس میں آتے ہیں یا نہیں آتے, you would think that you are better off than you were before because you put in 100% of your effort into doing something. And I think that's all we should do. But then again, something that you would want to take away from, let's say, your experience in Switzerland or in France, something governance wise, کوئی ایسی چیز جو پاکستان آپ کے خیال میں اگر اڈاپٹ کرے تو بہتری کی طرف جا سکتا ہے. پرسنلی میرا یہ خیال ہے کہ وہ سوک ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرتے ہیں. تو آپ صبح کے وقت فار ایگزامپل گھر سے نکلیں آفس جانے کے لیے, آپ کو نظر آئے گا کہ کنڈر گارڈن اور نرسری کے بچے سڑک پہ کراس کر رہے ہیں زیبرا کراسنگ میں, اور ان کے ٹیچرز ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے روڈ کیسے کراس کریں. دس از ون آف دا ایگزامپلس. پاکستان میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے, ہم بچوں کو نہیں بتاتے کہ سڑک کیسے کراس کرنی ہے, یا روڈ پہ کیسے چلنا ہے, یا گاڑی کیسے چلانی ہے, یا کسی کو راستہ دینا ہے نہیں دینا. ایون ایمبولینس کو آپ دیکھتے ہیں کچھ دفعہ ہم لوگ راستہ نہیں دیتے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, جو ہم اپنے پرائمری اسکولس میں بچوں کو سکھائیں کہ یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں. جب ہم نے روڈ کراس کرنی ہے تو گاڑی ہمیں راستہ دے گی, ایسا نہیں ہے کہ ہم اسٹرگل کریں گے. آپ دیکھیں پاکستان میں پہلی بات تو زیبرا کراسنگ پہ ہم روڈ ہی کراس نہیں کریں گے. اگر کر لیں گے تو گاڑی آپ کو راستہ نہیں دے گی. ایک بچہ گزرے گا تو دوسری گاڑی گزرے گی, پھر بچہ کوئی گزرے گا, زیبرا کراسنگ مٹ جائے گی تو دوبارہ کوئی نہیں بنائے گا. تو آئی تھنک یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں بھی ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایزیلی کر سکتے ہیں. شاید یہ ہمیں کر لینی چاہیے اب. I think that's a very important point that you raised about civic education, کیونکہ یہ چیز آپ کی پھر لرننگ آؤٹ کمز یا ٹیسٹنگ آؤٹ کمز میں بھی ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے. پاکستان کی دوسری یا تیسری کتاب میں شاید لکھا ہو کہ زیبرا کراسنگ کیسے کراس کرنی ہے, یا پھر شاید لکھا ہو کہ لائٹ پہ رکنا ہے وہ, لیکن ٹیچر آپ کو بولے گا کہ یہ تو پیپر میں نہیں آئے گا بیٹا, یہ پیج آگے کر دو, اگلا صفحہ یاد کرو اور وہ لے کے چلو. آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ریزڈ اباؤٹ civic education. We're going to come towards the end of the podcast. آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ because this is primarily targeted towards aspirants, what is something that you wish somebody would have told you when you were preparing for CSS? آج ایک سمجھیں ایسپیرنٹ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, لیٹس سے یہ سمجھیں میں ایک ایسپیرنٹ ہوں, کچھ ایسا جو آپ مجھے بتانا چاہیں گی جو آپ کو کسی نے نہیں بتایا تھا ایگزام میں اپیئر ہونے سے پہلے. آئی تھنک میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ساری چیزیں پڑھ لینا ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اس میں آپ کو 100% ساری چیزیں آتی ہوں, لیکن یہ ضروری ہے کہ جو چیزیں آپ کو آتی ہیں وہ اچھے سے آتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے جرنلزم ایز اے سبجیکٹ چوز کر لیا ہے CSS کے لیے, اب آپ جرنلزم کی تیاری کریں, اس میں ایک 101 ٹاپکس ہو سکتے ہیں, آپ 101 ٹاپکس کو ماسٹر نہیں کر سکتے, لیکن کچھ ایسے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کو آپ ماسٹر کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ایکچولی ماسٹر کر لیں. سو اگر آپ نے 5 کویسچنس اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو وہ 5 کویسچنس آپ بیسٹ کر سکتے ہیں, رادر دین کہ آپ 200 سوالوں کی تیاری کریں اور ان میں سے بھی آئیں گے تو 5 ہی, اور آپ نے کرنے بھی 5 ہی ہوں گے. تو یو فوکس, آئی تھنک کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اسمارٹ اسٹڈیز کریں رادر دین ایکسٹینسو اسٹڈیز, کہ وی شوڈ فوکس آن واٹ شوڈ بی اسٹڈیڈ اینڈ واٹ شوڈ بی لیفٹ آؤٹ, اور مے بی اسٹڈیڈ بٹ تھوڑا سا پریلیمنری وے میں, اور ایکسٹینسو اسٹڈی ہم اس پہ فوکس کریں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. گریٹ. اچھا, ایک آخری سوال بفور وی ریپ اپ. Since now you have served in the civil services capacity as well, and you've also prepared for it as a student as well, آپ کے خیال میں جو پڑھایا جاتا ہے اور جو کام لیا جاتا ہے اس کے بیچ میں کتنا ایک بڑا برج ہے, اور کیا یہ برج جو ہے یہ کسی طرح سے گیپ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آئی تھنک کہ برج کافی بڑا ہے اگر آپ اس کو سرفیس سے دیکھیں,
لیکن جیسے میں نے کہا کہ ساری چیزیں آپ کو انفارم کری ہوتی ہیں. آپ جو بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو, آپ کی رائٹنگ کو, آپ کے آرگیومنٹس کو, ہر ایک چیز کو انفارم کرتی ہیں. تو آئی تھنک کہ جو بھی ایجوکیشن ہم نے لی ہوتی ہے یا جو اکیڈمیز میں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں جو آج ہم ہیں, اور وہ ہمیں اس پوزیشن میں لے کے آتی ہیں جو ڈیسیجن ہم نے کرنے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بہت اکیڈیمک ہے سو شاید یہ ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ منسٹری میں جائیں گے تو آپ کو فائل پہ کام کرنا ہوگا جو کہ مے بی آپ کو اکیڈمیز میں نہیں سکھایا جائے گا. وہ آپ سیکھ جائیں گے مے بی 1 week اور 2 weeks. لیکن یہ جو اکنامک ایسپیکٹ ہے آپ کی ٹریننگ کا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دس میکس یو واٹ یو آر اینڈ واٹ یو آر گوئنگ ٹو بی. I think that's a very important point. Or this is not just for the CSS aspirants. This is for any student out there watching us and or listening to us. کہ آپ جو بھی پڑھیں وہ آپ پڑھنے کی نیت سے پڑھیں یا سیکھنے کی نیت سے پڑھیں, and it becomes a part of your personality no matter what you do in life. I've seen people who appear in CSS exams and they still they like don't pass the exams and they're still doing well in their life because they were able to study these things as a CSS aspirant. So on that note, we're going to end this podcast. اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارے لنک پر کلک کریں. With that, I'll sign out. We'll thank Ma'am Farina. Thank you so much. Thank you. Inshallah, see you in the next episode. Allah Hafiz.